رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. آج کے اس ہفتہ واری درس میں لائبریری کی جانب سے جو عنوان جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے دجال کی حقیقت اور اس سے بچنے کا طریقہ. دیکھیے، دجال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کی علامات کیا ہیں، اسی طرح سے دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. مختصر سے وقت میں یہ ساری باتیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. دجال کا تصور آج ہم سب لوگوں کے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ دجال کے ظاہر ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا خروج اس وقت ہوگا، دجال لوگوں میں ظاہر اس وقت ہوگا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، لوگ ان کو بھلا بیٹھیں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا، دجال ظاہر ہوگا. پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس قدر غافل ہو جائیں گے کہ ائمہ و خطبہ حضرات ممبر و محراب سے دجال کا تذکرہ کرنا ختم کر دیں گے، دجال کی باتیں بیان کرنا بند کر دیں گے. آج دیکھیے کہ خطبہ جمعہ میں یا دیگر پروگرامز میں ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، کوئی موضوع جو ہے چھوٹا ہوا نہیں ہے. صرف اور صرف دجال کی حقیقت اور دجال کے تعلق سے جو ہے درس و دروس اور خطبات وغیرہ یہ جو ہے بند کر دیے گئے ہیں. ائمہ و خطبہ حضرات ممبر و محراب سے ہر موضوع پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرتے نظر نہیں آتے. تو یہ دجال کے ظاہر ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. تو آج ہم لوگوں کے ذہنوں سے دجال کا تصور ختم ہو گیا، ہم دجال کو بھلا بیٹھے ہیں. اس لیے وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو ہونا چاہیے اور لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی قیامت کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سے ہم اور آپ چوکنا رہیں. ایک حدیث ہے ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال، کہ زمین میں فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کرتا تھا، دجال کے فتنے سے خبردار کیا کرتا تھا کہ دیکھو دجال یہ دنیا کا بڑا فتنہ ہے،
اس فتنے سے آپ سب چوکنا رہو۔ لیکن دجال کو قیامت کے قریب اللہ رب العالمین کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام کے تمام انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی ہوں۔ وَآخِرُ الْأُمَمِ، اور جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام کی تمام امتوں میں تم آخری امت ہو۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، لہٰذا اس بات کو یاد رکھو کہ دجال تمہارے درمیان ضرور بے ضرور ظاہر ہو کر رہے گا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی امت نہیں آئے گی، تو دجال کا ظاہر ہونا جو ہے یقینی ہے، لہٰذا تم اس کے تعلق سے چوکنا رہو، اس کے تعلق سے خبردار رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلکہ پوری امت محمدیہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، مسلم اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے کہا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگ ایمان لائیں گے، لوگ توبہ و استغفار کریں گے، لیکن ان چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا الدجال، ان میں سب سے پہلی چیز دجال کا ظہور ہے۔ جب دجال ظاہر ہو جائے گا، اہل ایمان مسلمان دیکھیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا تھا، وہ توبہ و استغفار کریں گے، ایمان لائیں گے، لیکن ان کا توبہ و استغفار ناقابل قبول ہوگا۔ اسی طرح سے وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، یہ سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، ایک رات ایسی آئے گی جو بڑی لمبی رات ہوگی، اتنی لمبی رات ہوگی کہ لوگ سو کر کے اٹھ جائیں گے، دوپہر کا وقت ہو جائے گا، اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں گے، حیران اور پریشان ہوں گے کہ ماجرا کیا ہے، آج سورج نہیں نکل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آئے گا، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں سے واپس ہوگا اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے گا۔ پھر جیسے روزانہ سورج نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، قیامت تک سورج کا یہی معمول ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ اس کیفیت کو دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل کے مغرب میں ہی ڈوب گیا، توبہ و استغفار کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی توبہ و استغفار قبول نہیں ہوگی اور وہ ان کا ایمان بھی ناقابل قبول ہوگا۔ اور تیسری چیز اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور ایسا نکلے گا، ایک جانور ایسا نکلے گا جو بولے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی اور وہ چھڑی اہل ایمان کی پیشانی پر لگائے گا تو ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے چہرے پر ان کی پیشانی پر جب وہ چھڑی کو مارے گا تو وہ جو ہیں ان کا چہرہ بدنما ہو جائے گا، بد شکل ہو جائے گا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، دجال یہ دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور دجال کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان گفتگو کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آئیے صحیح ابن حبان کی اس حدیث سے پتہ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے، وَأَنَا أَبْكِي، میں رو رہی تھی، فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو، کس چیز نے تمہیں رنج زدہ کر دیا؟
تم اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے ذکر کیا تھا آج دجال کے بارے میں، دجال کے بارے میں آپ نے جو باتیں بتائی تھیں، ان باتوں کو سن کر میں لرز گئی، ان باتوں کو سن کر میں کانپ گئی، اور میں ڈر رہی ہوں کہ دجال ظاہر ہو جائے گا تو میں کیا کروں، میں کیسے اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، دجال اگر میری موجودگی میں حاضر ہو جاتا ہے، دجال اگر میری موجودگی میں حاضر ہو جاتا ہے تو میں اکیلا ہی اس سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں، اور اگر دجال میری زندگی کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو تم سب کے سب اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے، یہ میسیج بھی ملتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، وہ اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ رب العالمین ان کو بتایا کرتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، آپ غیب کی باتیں جان رہے ہوتے، تو اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہوتا کہ دجال میری موجودگی میں ظاہر ہوگا یا میرے بعد ظاہر ہوگا۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ہمیں خطبہ دیا، اور اتنا ڈراؤنا خطبہ دیا، اتنا ڈراؤنا خطبہ دیا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ گمان کرنے لگا کہ دجال ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے جو باغات ہیں کھجور کے باغات، دجال وہاں آ گیا ہے اور اچانک ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے دیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ شام کو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، گھبرائے ہوئے تھے، ان کے چہرے میں گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا کیفیت ہے، تم سب کے سب اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے دجال سے متعلق جو باتیں ہمیں بتائی تھیں وہ باتیں ہم سوچتے رہے، اور انہی باتوں کو سوچ سوچ کر کے ہم گھبرا رہے ہیں، ہم بے چین ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، دجال اگر میری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے میں اس سے اکیلے نپٹ جاؤں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوتا ہے تو تم سب کے سب اس سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا۔ اور یاد رکھو کہ دجال شام اور عراق کے کسی مقام سے نکلے گا، اور وہ دنیا کے زمین کے دائیں بائیں ہر جانب گھومے گا اور اپنے فتنے پھیلائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن دجال آخر ہے کیا؟ دجال آخر ہے کیا چیز؟ دجال انسان ہے، دجال جنات ہے، یا پھر دجال شیطان ہے، یا پھر کوئی سسٹم ہے؟ جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ دجال حقیقت میں یہ کوئی انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹم ہے۔ وہ امریکہ کو یا پھر جو ہے فرانس کو، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دجال قرار دیتے ہیں، اور سیٹلائٹ جو لگا ہوا ہے اس کو دجال کی آنکھ قرار دیتے ہیں، اور دنیا کے جو فتنے ہیں، جھوٹ، مکر و فریب، ان ساری چیزوں کو دجال کے فتنے قرار دیتے ہیں۔ آخر دجال ہے کیا چیز؟ آج کے اس موجودہ وقت میں ہمیں اس کا علم بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے، ایک بہت بڑا طبقہ دجال کو سسٹم قرار دے کر کے جو ہے لوگوں کو فتنوں میں ملوث کر رہا ہے، لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دجال آخر ہے کیا چیز۔ اگر کوئی آ کر ہمیں یہ سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ دجال یہ کوئی انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹم ہے، تو اگر ہم یہ حدیث کو یاد رکھیں گے تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور آپ دجال کو سسٹم قرار دے رہے ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مسجد میں اکٹھا کرایا اور مسجد بھر گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں نہ تو ڈرانے کے لیے بلایا ہوں اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہوں، بلکہ میں یہ بتانے کے لیے بلایا ہوں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ ایک آدمی ہیں، اور جنہوں نے ایک ایسا واقعہ مجھے بتایا ہے، انہوں نے یہ آئے میرے پاس، میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اسلام قبول کیا ہے، اور ایک ایسا واقعہ مجھے بتایا ہے جو میں تمہیں پہلے بھی بتایا کرتا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ مجھے بتایا ہے، یہ واقعہ اس بات سے بڑی موافقت کرتا ہے جو اب تک میں تم کو بتلاتا آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلا، سمندر میں طوفان آ گیا، اتنا خطرناک طوفان آیا کہ ہمارا جہاز 1 مہینے تک سمندر کی لہروں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ ہم جس راستے کی طرف جا رہے تھے وہ راستہ ہم بھٹک گئے، اور ہواؤں کے تھپیڑوں سے ہمارا جہاز کہیں کے کہیں نکل گیا، اور 1 مہینے کے بعد جب طوفان تھم گیا تو ہم ایک ٹاپو کے قریب پہنچے، اور اس کے بعد ٹاپو میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر ٹاپو میں اترنے کے بعد ہم نے بڑا ایک عجیب و غریب وہاں ایک جانور دیکھا جو پتہ نہیں جنات تھا، انسان تھا یا جانور تھا، پورے اس کا جسم جو ہے بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ پھر ہم نے پوچھا کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کھنڈر جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، وہاں جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم ڈرے ڈرے کہ پتہ نہیں وہاں کون سی چیز ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم ڈرے ڈرے وہاں پر گئے، اور وہاں پر ہم نے جا کر کے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا انسان ہے کہ جس انسان کو آج تک ہماری نظروں نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا بھی انسان ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اکڑو ہے اور زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں اس کیفیت اس کنڈیشن میں کیسے ہے، کون تجھے سزا دے رہا ہے، اور تو یہاں کیوں ایسا جو ہے پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم یہاں ٹاپو میں آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم عرب سے آئے ہوئے ہو، میں کچھ سوال تم سے کر رہا ہوں، تم ان سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ مقام بیسان کے اندر یہ ایک جگہ ہے، جو کھجوریں تھیں وہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ ہم نے کہا آ رہی ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں کھجوریں نہیں آئیں گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ یہ ایک چشمہ ہے، بہت بڑا جو ہے چشمہ ہے، پانی بھرا ہوا ہے، آپ نیٹ میں نکال کر کے دیکھیے گا، تو بحیرہ تبریہ کا کیا حال ہے، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں پانی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پورا کا پورا پانی جو ہے خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ مقام زغر کے چشمے کا کیا حال ہے، کیا اس میں بھی پانی ہے یا نہیں، اور لوگ اس میں کھیتی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پانی ہے اور لوگ کھیتی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک وقت بہت جلد ایسا آنے والا ہے کہ اس کا بھی پانی سوکھ جائے گا اور وہاں لوگ کھیتیاں نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا کہ تم لوگ عرب سے تعلق رکھتے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا عرب کے اندر کوئی نبی مبعوث ہوا؟ ہم نے کہا ہاں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ جو غریب طبقہ تھا وہ اس پر ایمان لے آیا، اور لوگ جو امیر طبقہ تھا اس طبقے نے اس پر ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی؟ تو ہم نے کہا ہاں اس نے اہل عرب سے لڑائی کی۔ پھر سوال کیا نتیجہ کیا رہا؟
اس نے کہا تو ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے۔ یہ سارے سوالات اس نے کیے، اور جب سب سوالوں کے جواب کو اس نے سن لیا تو اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے، یعنی لوگ اگر اس کی اطاعت کریں گے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم میرے متعلق پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں، تو میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، 40 دنوں میں پوری دنیا کی سیر کر لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کو 3 مرتبہ منبر پر مارا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا، اس کے بارے میں خبردار نہیں کیا کرتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اس کے بارے میں خبردار کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال کا ظہور کب ہوگا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کا ظہور کب ہوگا۔ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تو دجال ظاہر کب ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں۔ بارش، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بارش بالکل روک دی جائے گی، بارش بالکل روک دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دجال کے آنے کا وقت ہوگا تو 3 سال تک بارش بالکل کم ہو جائے گی۔ پہلے سال اللہ رب العالمین بارش کو 1/3 روک لے گا، جس سے زمین کا 1/3 غلہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال اللہ رب العالمین بارش کو 2/3 روک دے گا، اس سے اور بھی غلہ کم ہو جائے گا۔ پھر تیسرے سال اللہ رب العالمین بارش کو 3/3 روک دے گا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین بارش کو جو ہے بالکل روک دے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر جتنے بھی جانور ہوں گے وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں مر جائیں گے، بھوک مری عام ہو جائے گی۔ جب پانی ہی نہیں ہوگا، جب اناج ہی نہیں ہوگا تو لوگ بھوک مری کا شکار ہو کے مرنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس وقت مسلمان بھی ہوں گے، ان مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کس طرح سے رہیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ان کی غذا ہوگی۔ یہ ذکر و اذکار کریں گے اور اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی بدولت جو ہے ان کو زندہ رکھے گا، صحیح و سالم رکھے گا۔ تو پہلی علامت یہ ہے، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بارش بالکل روک دی جائے گی۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ علم کی کمی ہو جائے گی، علم کی کمی ہو جائے گی اور مال کی بھی کمی ہو جائے گی۔ اسی لیے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، دجال کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے علم کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، علماء حق سے علم حاصل کرنا چاہیے، جہاں سے ہمیں صحیح بات ملتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے جنگوں کا سلسلہ ہوگا، بہت ساری جنگیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر امام مہدی کی قیادت میں یہ ساری جنگیں ہوں گی۔ اور ایک بہت بڑی جنگ امام مہدی کی قیادت میں یہ ہوگی کہ جب امام مہدی آئیں گے اس کے بعد عیسائی اور مسلمانوں میں صلح ہو جائے گی، عیسائی اور مسلمان مل جائیں گے، اور صلح ہونے کے بعد یہ عیسائی اور مسلمان اپنے تیسرے دشمن سے لڑیں گے۔ علماء کرام اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ تیسرا دشمن کون ہوگا؟ تو اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ تیسرا دشمن جو ہے وہ یہود ہوں گے۔ تو یہ مسلمان اور عیسائی آپس میں مل کر اپنے تیسرے دشمن سے جو ہے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، اور اس مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک صلح ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ جب جنگ لڑی جائے گی
اور اگر اللہ نے ہمیں جیت نصیب کر دی تو ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جیت ہماری وجہ سے ہوئی، مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ جیت ہماری وجہ سے ہوئی، عیسائی یہ نہیں کہیں گے کہ جیت ہماری وجہ سے ہوئی۔ چنانچہ جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو جو ہے فتح نصیب کر دے گا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ کر کے آئیں گے، ایک ٹیلے پر بیٹھیں گے اور ٹیلے پر رات گزاریں گے، تو عیسائیوں کی جانب سے جو ہے اس صلح کو، اس عہد کو جو ہے توڑ دیا جائے گا، اور وہ ایسے توڑا جائے گا کہ ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور صلیب لے کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ جو جیت ہمیں ملی ہے یہ اس صلیب کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک دوسرا مسلمان جو وہاں پر ہوگا اسے غصہ آ جائے گا اور وہ کھڑا ہوگا اور اس کی صلیب کو توڑ دے گا۔ تو یہ بات اتنی زیادہ طول پکڑ لے گی کہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں وہیں پر آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی، اور بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی قتل و غارت گری ہوگی، جانوں کا نقصان ہوگا۔ مدینے سے ایک لشکر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا جائے گا، جس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ بڑی خطرناک لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ بھاگ جائے گا وہاں سے اپنی جان کو بچا کر کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بدترین گروہ ہوگا، اور ان کی توبہ کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو لشکر آئے گا وہ لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، اور وہ جو ہے شہید ہو جائے گا، وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے گا۔ جو دوسرا حصہ ہوگا تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، اور اس لشکر کا جو تیسرا حصہ ہوگا وہ فتح حاصل کرے گا، اور اس میں خوب جو ہے مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا، اور لوگ مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں کوئی آئے گا اور خبر دے گا کہ تم یہاں مال غنیمت سمیٹ رہے ہو، ادھر دجال تمہارے گھروں میں ظاہر ہو چکا ہے۔ چنانچہ لوگ دوڑے دوڑے جائیں گے، دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ خبر جھوٹی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری خبر آئے گی، وہ بھی جھوٹی خبر ہوگی، اور پھر جب تیسری خبر آئے گی تو وہ سچی خبر ہوگی، یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے چوتھی نشانی یہ ہے جو شروع میں ہی میں نے بتا دیا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے لوگ دجال کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، دجال کو بھلا دیں گے، پتہ ہی نہیں رہے گا کہ دجال آخر ہے کیا چیز۔ ائمہ و خطبہ حضرات ممبر و محراب سے ہر مسئلے پر گفتگو کریں گے، لیکن دجال کے مسئلے پر گفتگو کرنے سے جو ہے وہ بچیں گے، یا اللہ رب العالمین انہیں بھلا دے گا۔ تو یہ دجال کے خروج کی کچھ علامات ہیں۔ اسی طرح سے اب دجال دکھتا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات بھی بتائی ہیں، اس کی کچھ پہچان بھی بتائی ہیں کہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا۔ بخاری، مسلم، معجم الکبیر، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ ان تمام کی تمام کتابوں میں دجال کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور بھاری بھرکم اس کا جسم ہوگا، اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، اور اس کی ایک آنکھ بالکل برابر ہوگی، ایک آنکھ اس کی بالکل برابر ہوگی، اور اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کا سر ایسا ہوگا کہ کسی خطرناک سانپ کا سر ہے، اور اس کے سر کے بال کھڑے ہوں گے گویا کہ درخت کی ڈالیاں ہوں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور را لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ کاف، فا اور را اس کو جو ہے وہ پڑھ لے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ تو یہ صفات اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے، یہ بات تو واضح ہو جا رہی ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں ہے، دجال کوئی سسٹم نہیں ہے۔ دجال یا تو انسان ہے یا پھر جنات، جو بھی ہے، لیکن سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم کی بات بول کر کے آج نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آج نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے فتنوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دجال جب آئے گا تو کیا کرے گا، اس کا دعویٰ کیا ہوگا؟
کیا کہے گا وہ؟ تو شروع میں وہ آئے گا تو نیکی کا دعویٰ کرے گا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا کہ اچھے اچھے کام کرو، اور ظالم سے ظلم کا بدلہ بھی لے گا وہ، کوئی اگر ظلم کر رہا ہوگا تو اس کو مارے گا، اس کو سزا دے گا، اس سے بہت بڑا غریبوں کا طبقہ اس کا سپورٹ کرنے لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ دیکھو میں تمہارا رہنما ہوں، پھر اس کے بعد کہے گا میں تمہارا نبی ہوں، پھر آخر میں وہ یہ دعویٰ کرنے لگے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور دجال کیسے رب ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے ایک عیب کو بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، یعنی اللہ کا دیدار ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوگا، وہ بھی جنت میں۔ اگر ہمیں جنت ملی تو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ زندگی میں کوئی بھی انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ معراج کی رات جو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ کے نبی پر تہمت باندھ رہا ہے۔ تو یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دجال کے جو فتنے ہوں گے، دجال کس طرح کے فتنے پیدا کرے گا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کر لے گا۔ 40 دنوں میں پوری دنیا کی سیر کر لینا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ لوگ جب اس کا یہ کرتب دیکھیں گے اور اس کی یہ طاقت دیکھیں گے کہ 40 دن میں وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے تو کہنے لگیں گے یہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے ہمارا رب ہو، ہم کو پیدا کرنے والا ہو۔ اس طرح کے وسوسے ان کے دل و دماغ میں آنے لگیں گے۔ اسی طرح سے وہ ایک آدمی کو مارے گا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ ارے یہ انسان کو مار رہا ہے اور پھر زندہ بھی کر رہا ہے، یہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے وہ 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑا دائیں جانب ایک ٹکڑا بائیں جانب پھینکے گا، اور پھر وہ حکم دے گا، وہ دونوں ٹکڑے آئیں گے، جڑ جائیں گے، اور پھر وہ انسان جو ہے زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس کا گزر ایک بدو کے پاس سے ہوگا جو اپنے ماں باپ کی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ دجال کا جب وہاں سے گزر ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ یہ قبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ تم مجھے اپنا رب کہو، تو وہ کہے گا میں تجھے اپنا رب کیوں کہوں؟ تو پھر دجال کہے گا کہ اس میں جو تمہارے والدین دفن ہیں اگر میں ان کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ تو پھر وہ بدو کہے گا ارے اگر ایسا تم کر سکتے ہو تو پھر میں تمہیں اپنا رب کیوں نہ مانوں، تو کیونکہ یہ رب کے ہی اندر طاقت ہے۔ چنانچہ شیطان جو ہے وہاں شیطان دجال کی مدد کریں گے اور ان کی ماں باپ کی شکل میں وہ شیطان باہر آ جائیں گے، اور پھر وہ شیطان کہیں گے کہ یہ تمہارا رب ہے، تو پھر یہ بدو جو ہے اس کے فتنے میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کسی شہر سے اس کا گزر ہوگا اور جو لوگ اس کی بات کو مانیں گے وہ بارش کے برسنے کا حکم دے گا، کیونکہ بارش تو بالکل روک دی جائے گی، وہ بارش کے برسنے کا حکم دے گا، بارش ہونے لگے گی۔ اور جو لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے وہ ان کو پریشان کرے گا، ان کو جو ہے قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا کہ خزانے نکالو، تو زمین اپنے اندر کے تمام خزانے نکال دے گی اور وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، تو یہ سب اس کے فتنے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے متعلق سنے تو اس سے دور رہے، دجال کے متعلق سنے تو اس سے دور رہے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ کی قسم اس آدمی اس کے پاس اس حال میں آئے گا کہ خود کو صاحب ایمان سمجھتا ہوگا، لیکن اس کے فتنوں کو دیکھ کر وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، یعنی اس کے فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر کے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہو تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے دور رہو۔ تو کوئی بھی فتنہ اگر آتا ہے تو ہمیں اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ابھی سے اپنی ایسی عادت بنا لیں گے تو دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے کوئی گزرتا ہے، ہم فوراً جو ہے گھر کا دروازہ کھول کر جھانکنے لگتے ہیں کہ دیکھیں تو کون جا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے، مزے لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ابھی سے ہم اپنی
اپنے آپ کو تربیت نہیں دیں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو آگے چل کر ہم خود یا ہماری اولادیں جو ہیں دجال کے فتنے میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی تربیت ابھی سے کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں تم سن لو کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھ دو، اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھ دو، اس لیے کہ فتنوں میں عورتیں تیزی سے چلی جاتی ہیں۔ کوئی بھی فتنہ درگاہوں میں دیکھ لیجئے یا کہیں بھی باباؤں کے پاس دیکھ لیجئے، مردوں سے زیادہ عورتیں وہاں نظر آئیں گی، تو اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھ لو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا، وہ کیسے مرے گا؟ تو دجال فتنہ پھیلاتا ہوا شام کا رخ کرے گا، ملک شام جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت ملک شام کے علاقے میں ہوگی، وہاں وہ جائے گا اور مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا، مسلمانوں کو گھیر لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ دجال نے بیت المقدس میں جو ہے کا محاصرہ کر لیا ہے، گھیر کے رکھ لیا ہے، تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پاس جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہاں سے وہ بھاگنا شروع کر دے گا، وہاں وہ رکے گا نہیں، وہ بھاگنے لگے گا، بھاگتے 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 مقام لد تک وہ پہنچ جائے گا۔ یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے اور وہاں ایک بڑا سا ہوائی اڈہ بھی بنا ہوا ہے، آپ انٹرنیٹ میں جو ہے چیک کر سکتے ہیں، مقام لد وہاں تک پہنچے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو پکڑ لیں گے، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ اس کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، اگر وہ اس کو مارتے بھی نہیں تو جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے ویسے ہی وہ گھبراہٹ میں ڈر میں جو ہے مر جاتا، لیکن اس کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس پر وار کریں گے، اور اس طرح سے دنیا کے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک دو بات اور کہ دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بھی ہمیں اور آپ کو بتا دی ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ المسیح الدجال، اخرجہ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کرتا ہے اور پابندی سے اس کو پڑھتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ یہ 10 آیتیں ہم کو یاد کرنا ہے اور روزانہ پابندی کے ساتھ ان 10 آیتوں کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ دجال تو ابھی آیا نہیں ہے تو کون تلاوت کرے، عادت بنا لیجئے ان 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرنے کی، اور اللہ رب العالمین ان آیات کی بدولت جو ہے ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں سنو تو اس سے دور رہو، اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز ہم اور آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیے، اور چلتے پھرتے بھی اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ اور چوتھا طریقہ، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، مکہ اور مدینہ میں گھر بنانے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ یہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں دجال ظاہر نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے اور وہ اس کو وہاں سے واپس کر دیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں دجال سے متعلق جو عنوان مجھے دیا گیا تھا، تو یہ چند ایک باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اور خاص طور سے دجال کے فتنے سے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ، آمین اللہم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔